توجہ فرمائیے، اس تحریک آزادی میں سب سے زیادہ قربانیاں ہمارے علماء کرام نے دی، لیکن پھر بھی ہمارے علماء کو شہید کیا جا رہا ہے۔ سامعین گرامی، ہاں ہم نے مولانا سمیع الحق کے جنازے کو اٹھایا، ہاں ہم نے مولانا حق نواز جنگی کے جنازے کو اٹھایا، ہم نے مولانا اعظم طارق کے جنازے کو اٹھایا، ہم نے مولانا حسن جان شہید رحمت اللہ علیہ کے جنازے کو اٹھایا، ہم نے مولانا عبدالحق کے جنازے کو اٹھایا، ہم نے مولانا مسعود الرحمان عثمانی کے جنازے کو اٹھایا، ہم نے مولانا حمید الحق حقانی کے جنازے کو اٹھایا، اور سب سے آخر میں ہم نے مولانا شیخ ادریس صاحب کے جنازے کو اٹھایا۔ سامعین گرامی، میں اپنے علماء کو تسلی دینے کے لیے ایک شعر پڑھنا چاہوں گا کہ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، کہ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ وہ زمین پہ نہیں گرتا، بڑے شوق سے گرتے ہیں دریا سمندر میں، مگر کوئی سمندر دریا میں نہیں گرتا، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگروں کی نظروں میں نظریں ملا کے جیے، ہم راہوں سامنے ایک رات کم جیے تو حیرت کیوں، ہم تو ان کے ساتھ جیے جو مشعلیں جلا کے جیے۔ سامعین گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے کہ آخری زمانے میں کفار مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان کہ اس وقت مسلمان سمندر کی جھاگ کی طرح ہوں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ تو پھر مغلوبیت کی وجہ کیا ہوگی، سبب کیا ہوگا؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اس وقت مسلمانوں کے اندر ایک وہن نامی مرض کا وبا پھوٹ پڑے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہن نامی مرض کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ